السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا محبت کے ساتھ محمد خضرہ کی جانب لگا کر رسول خیر خاندان ملکی کے تابعدار ہم غریبوں کے گفتگو جناب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ السلام میں درود و سلام کرنے پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ الکریم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک ہوتا بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاۃ تنجینا من جميع الاحوال والآفات وتغفر لنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد الحبیب الفرج ورحمۃ الحفاظ من الغوائب وحسن خواتم المستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بيد كل معلوم يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو قوم دو گروہ میں بٹ گئی، ایک گروہ جو ماننے والا اور ایک گروہ جو انکار کرنے والا، لہٰذا یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی نیکی سے پہلے، اور تم کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اس سے پہلے کہ تمہاری توبہ قبول نہ کی جائے؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو بڑے احسن انداز میں تبلیغ فرمائی تو بجائے اس کے کہ قوم آپ کی دعوت کو قبول کرتی، قوم نے آپ پر اعتراض کیا اور کہنے لگی: قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ بولے ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں سے برا شگن لیا تو فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے۔ تو چونکہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے تو تم سے برا شگن لیا، یعنی کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا قالوا طیرنا، انہوں نے کہا ہم نے تم سے بری فعال ہے نا برا شگن لیا۔ اس طریقے سے ان کے فعال لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ لوگ جیسا کسی وقت سفر کے لیے جاتے اور کسی پرندے کو دائیں جانب یعنی سیدھی جانب اڑتا ہوا دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ اس سے ان کا فائدہ ہوگا، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کہ ان کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے تقدیر ربانی کو اس کے نفع نقصان کی نسبت پرندے کی طرف کر دی۔ لہٰذا فتح الرحمان میں الحواشی کے حوالے سے ہے کہ سامح ایک پرندہ ہے، یہ وہ پرندہ ہے کہ جس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر یہ دائیں جانب اڑے تو اسے تیر مار کر گرایا جا سکتا ہے۔ اسی سہولت کی بنا پر وہ لوگ اس سے نیک فعالی لیتے تھے، یعنی اگر سامح نام کا پرندہ ان کی سیدھی جانب سے اڑ کر چلا جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ آج ہمارا ہر کام اچھا ہوگا۔ اور البارح وہ پرندہ ہے کہ اگر وہ بائیں جانب اڑتا یعنی الٹی جانب اگر وہ اڑتا تو اسے تیر مار کر گرانا مشکل ہوتا، اس لیے اس سے وہ لوگ بدفعالی پکڑتے، یعنی کہ اگر کبھی وہ پرندہ ان کی الٹی جانب سے اڑ جائے تو وہ سمجھتے آج کا دن بڑا منحوس ہے، آج کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا، اگر ہم کوئی کام کرنے جائیں گے تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔ کشف الاسرار میں ہے کہ یہ عرب کے اعتقاد میں سے تھا، ہے نا، یہ جو اہل عرب تھے وہ لوگ کے یہ عقیدے تھے، اس طرح سے وہ پرندوں سے جانوروں سے انسانوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ وحوش اور طہور ہے نا، یعنی کہ وحشی جانور
اور طور یعنی کہ پرندے، ان سے ایسی فعالے وہ لوگ پکڑتے تھے. انہیں اگر کوئی جانور ہوتا تو جانور اگر بائیں جانب سے نکلے تو اس سے الگ فعال، بائیں جانب سے نکلے تو الگ فعال، ہے نا. تو اس طرح سے مثلاً جب کوئی پرندہ ایک جانب سے بولے اور دوسری جانب کو چھوڑ دے تو وہ کہتے کہ فلاں جو ہے تو ہم بلاؤ اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیے گئے، یعنی پرندہ ہے. اب اگر اس نے سیدھی جانب بیٹھ کر کے کوئی آواز نکالی اور بائیں جانب سے آواز نہیں نکالی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم پر ضرور کوئی مصیبت آنے والی ہے. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے، بولے بلی راستہ کاٹ دے تو جانا نہیں چاہیے، بولے کام خراب ہو جاتا ہے. بولے کوا اگر گھر پر آ کے بیٹھے اور کائے کائے کرے تو بولے مہمان آنے والے ہیں. تو لوگ اس طرح سے جو فعالے پکڑتے ہیں پرندوں سے، جانوروں سے، ہے نا، یا انسانوں سے، تو اس کو قرآن و حدیث نے منع فرمایا، اس کا رد فرمایا. تو ان لوگوں نے بھی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام ایمان والوں کے سے جب بری فعال کی تو ان کا رد کیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا کہ پرندوں کو اپنے گھونسلے میں رہنے دو. کیوں فرمایا؟ اس لیے حضور السلام نے فرمایا کیونکہ یہ صرف اوہام ہے، یہ انسان کے صرف وہم ہے، گمان ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پرندہ بولا تو کسی نے کہا خیر ہوگی. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا کہ نہ اس میں کوئی خیر ہے اور نہ کوئی شر، کہ اس پرندے کے بولنے سے نہ تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان ہونے والا ہے. تو لہٰذا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیک فعالی کو پسند فرماتا ہے اور بد فعالی کو یعنی بری شگون کو جو ہے تو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور یہ کہ ابن الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی، یعنی پرانے جو جاہل قسم کے لوگ تھے یہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی کسی کے یہاں کسی کام کے لیے جانا چاہتا اور بوقت روانگی اگر کوئی پرندہ اس کی بائیں جانب سے اڑ جاتا یا کوئی شے گزر جاتی تو وہ اسے نحوست سمجھ کر واپس لوٹ کر کے آ جاتا. جیسے میں نے کہا ہمارے زمانے میں ہوتا ہے بلی کا معاملہ، کوے کا معاملہ اور دیگر جانوروں کا معاملہ، تو اس طرح سے ان لوگوں کے اندر یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ قالوا طیرنا، کہ ہم نے تو بری شگون لیا، ہم نے برا شگون لیا، بری فعال لی ہے، ہم نے منحوس سمجھا ہے اس کو، بیکا و بمن معاک، تم کو اور تمہارے ساتھ والے ایمان والے، یعنی وہ لوگ جو تم پر ایمان لا چکے ہیں وہ اور تم ہمارے لیے تو منحوس ثابت ہوئے معاذ اللہ. انہوں نے اللہ کے نبی اور ایمان والوں کو منحوس سمجھا کافروں. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو، اللہ والوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، فقہاء کو، علماء کو وہ منحوس سمجھتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لہٰذا آیت کریمہ کا یہ معنی ہوا کہ ہم نے تیرے دین کے ساتھیوں کو اور تجھ کو منحوس سمجھا کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم پر مسلسل مصائب یعنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور جب سے تم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم اسی دن سے بلاؤ اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا جب وہ قحط کے شکار ہوتے تو وہ کہتے کہ اے صالح یہ تیرے اور تیرے ساتھ والوں کی نحوست ہے کہ ہم سے جو تو ہمارے یہاں بارش نہیں ہوگی. اور ایسے معاملات نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے رہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ایسے معاملات پیش آئے. حضرت سیدنا جو ہے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، اور اہل انطاکیہ نے بھی اپنے رسولان کرام کے ساتھ ایسے معاملات کیے. حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے معاملات بعض پیش آئے کہ جہاں پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے یا ان کے آنے سے ہمارا نقصان ہوا، جبکہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ والوں کے آنے سے رحمت آتی ہے. قرآن اس پر واضح دلیل ہے. قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم اپنے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو اللہ والے رحمت بن کر کے آتے ہیں، ان کے آنے سے جو ہے تو زحمتیں نہیں آتی بلکہ زحمتیں دور ہو جاتی ہیں. ان کے آنے سے رحمتیں آتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ میں سوال تفصیل سے عرض کروں گا کہ جس کے سبب سے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو چونکہ انہوں نے کہا کہ جب سے تم ہمارے یہاں آئے ہو، ہے نا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم لوگ بڑے ہی پیار محبت اخوت کے ساتھ رہتے ہیں.
جب سے تم آئے اور تم نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو قوم 2 گروہ میں بڑھ گئی، قوم میں فتنہ اور انتشار پیدا ہو گیا، لوگ 2 گروہ میں بڑھ گئے، اور اس طرح تم معاذ اللہ فتنہ پرور ثابت ہوئے۔ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جب سے تم یہاں آئے ہو تم نے تبلیغ کی ہے اور اپنے دین کا پرچار کیا ہے، اور جب سے یہ لوگ تم پر ایمان لانے لگے ہیں ہم پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، بارش ہونا بند ہو گئی ہے، ہم پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، اور ہر طرف سے ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، ہمارے کھیت اجڑ گئے، ہمارے خلیان برباد ہو گئے ہیں، بلائے وبائے پریشانیاں مصیبتیں اور جو ہے تو بیماریوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہ سب علاقہ تمہارے اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کام کے لیے جانا چاہے اور تم یا تمہارا کوئی ساتھی ہمیں دکھ جائے تو پھر ہمارا وہ کام جو ہے تو برباد ہو جاتا ہے، اگر تم میں سے کسی سے ہم نے بات بھی کر لی تو پھر ہمارا وہ دن بیکار چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے بری فعال لی، برا شکل لی۔ تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے جو ہے تو اس کا جواب دیا اور رد فرمایا اور بتایا کہ قال طائرکم، آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں یہ جو شر آیا ہے، یہ جو تمہاری یہاں پریشانیاں آ رہی ہے، یہ جو بدشگونی تم لے رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت و خلیان اجڑ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو رہی ہے، اور تم لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہو، بیماریوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، تو ان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے تقدیر میں یہ چیزیں لکھ رکھی، یہ سب خیر اور شر تقدیر الہی سے ہے، لہذا تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے جو وہاں لکھے ہوئے، کیونکہ رب جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، تو جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اب اگر تقدیر پر بات کی جائے تو پھر بڑی طویل ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ بات آئی ہے تو چند باتیں میں بتا دوں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: تقدیر مبرم، تقدیر شبیہ مبرم اور تقدیر معلّہ۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو اٹل ہے، بالکل ٹل نہیں سکتی، کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور تقدیر شبیہ مبرم وہ ہے کہ جو انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی دعاؤں سے ٹل جایا ہے، اور تقدیر معلق وہ ہے کہ جو بندے کے اپنے خود نیک اعمال یا اپنے حق میں خود دعا کرنے کے سبب سے اللہ ٹال دیتا ہے، صدقہ وہ خیرات سے ٹال دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو 70 جو ہے تو مصیبت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہے نا، یا 70 بلائیں جو آنے والی ہے اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ کسی کی تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ 70 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، لیکن اس نے صدقہ کر دیا تو اللہ اس 70 مصیبتوں سے اس کو بچا دے گا۔ تو انسان اگر کسی کے لیے دعا کرے، خود اپنے حق میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی دعا کی برکت سے بھی یا اپنے نیک اعمال کے سبب سے اس پر آنے والی بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور تقدیر شبیہ مبرم جو کہ اللہ والوں کی دعاؤں سے، ان کی نظر سے اور ان کے تصرف سے بدل جایا کرتی ہے، لیکن تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ جو بدلتی نہیں، جو اٹل ہوتی ہے۔ اس کی مثال اگر میں دوں تو موت، کہ موت تقدیر مبرم سے، موت آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت تقدیر مبرم سے ہے کہ آ کر ہی رہے گی، لیکن موت کا وقت اس کو علماء نے تقدیر شبیہ مبرم سے بھی گنایا ہے، حالانکہ بعض نے اس کو تقدیر مبرم میں بھی رکھا، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحہ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا وقت بھی تقدیر مبرم میں لکھا جا چکا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کی موت کا وقت تقدیر شبیہ مبرم میں ہو تو پھر اللہ والے دیکھ کر وہ محفوظ کو ان کی موت کا وقت کو ٹال دیتے ہیں، ان کی موت کا وقت بدل دیتے ہیں کہ مان لیجیے کسی کی موت آج آنے والی ہے، کسی اللہ کے ولی نے، کسی نبی نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کو اور بڑھا دیا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ موت اٹل ہے تقدیر مبرم سے ہے، لیکن اس کا وقت تقدیر شبیہ مبرم سے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اپنے اعمال پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
اس پر منحصر کرتا ہے کہ کیا معاملات ہوں گے۔ تو چونکہ خیر اور شر سب کچھ اللہ کے یہاں لکھے ہوئے، کیونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ کون انسان زمین پر جا کر کیا کرنے والا ہے، اس لیے اس کے تقدیر میں اللہ نے ویسا ہی لکھا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا انکار کرے تو وہ شخص کافر ہے۔ تو ہمارا ایمان تقدیر پر بھی ہے نا۔ تو چونکہ آپ نے فرمایا بل انتم قوم تفتنون، بلکہ خیر اور شر کے نزول سے تم آزمائش میں ڈالے گئے، تم وہ قوم ہو جو فتنہ میں مبتلا کر دی گئی، تم وہ قوم ہو جو آزمائشوں میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کبھی دولت دے کر تو کبھی دولت چھین کر، کبھی مقام و مرتبے دے کر تو کبھی انہیں چھین کر، کبھی عزت دے کر تو کبھی ذلت دے کر اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، کبھی تمہیں غریب رکھ کر تو کبھی امیر بنا کر، کبھی شہرت دے کر تو کبھی ذلیل و رسوا کر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ لہٰذا یعنی اگر وہ تم اچھے اعمال کرو گے، صبر کرو گے تو پھر جزا پاؤ گے، اور اگر کبھی تم صبر نہیں کرو گے، بے صبری دکھاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو پھر تم عذاب دیے جاؤ گے۔ اگر اسی طرح سے تم بدفعالی لیتے رہے، برا شگن لیتے رہے تو پھر تمہارا نقصان ہی ہوگا، اور یہ جو سب کچھ تم پر مصیبتیں آ رہی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہا گیا کہ سونے کو آگ پر تپا کر دے تاکہ اس کا کھوٹا اور کھرا پن ظاہر ہو جائے۔ سونے کو آگ میں کیوں تپایا جاتا ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے نا۔ سونار کیا کرتا ہے؟ اس کو آگ میں جلاتا ہے، تپاتا ہے نا، اس پر جو میل ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور جو اصل سونا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے اس سونے کو گرم کر کر اس کا زیور بنایا جاتا ہے۔ اس کو جس شکل میں یا جس ڈیزائن میں ڈالنا ہوتا ہے سونار اس کو اس میں ڈال دیتا ہے تو وہ ایک بہترین ڈیزائن بن جاتی ہے، جس سے اس سونے کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے۔ جب سونا زیور بن جائے، جب سونا اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ آگ میں تپا کر اسے نرم کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی زیور بنایا جاتا ہے، اس پر ڈیزائن چڑھا دی جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مصیبتوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اس کے سبب سے اس کے گناہ جھڑ جائے اور اس کا دل نرم ہو جائے، اور پھر اسے شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائے۔ پہلے جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، ایمان والا تو ہے سونا ہے، ایمان والا سونے کی طرح ہے۔ کافر جو ہے جس کی کوئی مول نہیں ہے، کافر تو کسی گنتی میں نہیں آتا ہے، اس کے مقابل ایمان والا سونا ہے، لیکن جب اس پر گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے، گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے امتحان کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ جس میں یہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ نیک بن جاتا ہے، سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ پریشانی اور مصیبتیں آ رہی ہے، اب یہ مسجد کا راستہ لیتا ہے، اب یہ اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجاتا ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو ڈھالتا ہے، تو پھر وہ دن آتا ہے کہ جب یہ ایک نیک انسان بنتا ہے تو اللہ اسے ولایت کا جو تاج عطا فرماتا ہے، اور جس کی پہلے اتنی اہمیت نہ تھی اب اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، ولیوں کے زمرے میں وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی اہمیت بدلتی ہے۔ تو امتحان ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا بائے معنی ہے۔ کیسے؟ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون کھرا اور کون کھوٹا ہے نا۔ بفضل تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء کا کھرا پن واضح ہے، جو اللہ والے ہیں ہے نا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نیک ہے ہی، ان کا کھرا پن تو واضح ہے ہی۔ جیسے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈالا کہ آپ کے پورے بدن پر بیماری آ گئی، پورے بدن پر بیماری، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ صبر ایوب مشہور ہے،
اکثر انبیاء، سارے انبیاء کی آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، ہر نبی کو ایسے حالات سے گزرنا پڑا ہے جہاں قوم کے ذریعے کئی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انبیاء صبر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ صبر انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا اور مصیبتیں انبیاء پر آئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آئی۔ سارے نبیوں کی عمر حضور سے زیادہ ہوئی، حضور کی عمر سارے انبیاء سے کم، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام جن مصیبتوں سے گزرے ہیں اور جن حالات سے گزرے ہیں، اور کفار و مشرکین نے، کفار مکہ نے حضور کو جس طرح سے ستایا ہے اور آپ کے دل کو دکھایا ہے، ایسا کسی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا۔ تو حضور فرماتے سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں میرے ساتھ۔ تو جس کا اللہ جتنا بڑا امتحان لیتا ہے نا، اتنا بڑا مقام بھی عطا کرتا ہے۔ تو چونکہ حضور تمام نبیوں کے بھی رسول ہیں، اس لیے امتحان حضور کا بھی بڑا سخت ہوا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہم ہی پر کیوں آ رہی ہے، ہم ہی کو کیوں جو ہے تو ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کیوں ہم پر ظالموں کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب اسی دین کی خاطر طائف کی وادیوں میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے بدماش لڑکوں کو اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھر مارے، اور جب وہ پتھر مارتے تو سر مبارک کا خون نالین میں آ کر کے جم جاتا، پھر بھی آپ صبر کرتے اور ان کے حق میں دعائیں مانگتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو صبر نہیں ہوتا، ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا کیوں، ہمارے ساتھ بھی ایسا کیوں، ہمیں کیوں آزمایا جا رہا ہے، ہم پر ہی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ امتحان ہے، یہ صبر ہے، یہ آزمائش ہے کہ جو صبر کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو ان ایمان والوں کو جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ کفار اور منافقین اور فاسقین کا کھوٹا ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے نا۔ جب امتحان ہوتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کون بچہ ہوشیار ہے، کون بچہ جو تو کند ذہن ہے۔ امتحان ہونے کے بعد جب بچوں کے پرچے ممتحن کے پاس پہنچتے ہیں، استاد کے پاس پہنچتے ہیں، جب استاد ان کے پرچوں کو چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون بچہ کلاس میں کتنا ذہین تھا اور کون بدماش تھا، کس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایمان والے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور نیک لوگ جب صبر کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے نا۔ جس طرح ایک بچہ امتحان میں جب کامیاب ہوتا ہے تو جس طرح اس تمام بچوں کے سامنے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مقام اور بلند درجے عطا فرماتا ہے، لوگوں کے درمیان ان کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں، وہ پریشانیوں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایک عورت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت جو کہ بیماری میں مبتلا ہوئی لیکن وہ صبر نہ کر سکی اور اس کی زبان پر ایسے شکوے اور شکایت کے کلے میں آئے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اللہ تو انسان صبر کرنا سیکھے، اس لیے کہ موت بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت انسان کو اگر ساتھ سمندر کا پانی بھی پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، اور تکلیف بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اگر جو انسان زندگی میں صبر کرنا جانتا ہے تو موت کے وقت بھی صبر کرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن جو انسان دنیا میں بے صبرا رہا، جس کو ذرا ذرا بات پر صبر نہیں ہوتا تھا، ذرا سی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا تھا، موت کے وقت کی تکلیف پر وہ صبر نہیں کر سکے گا اور ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو اس لیے انسان صبر کرنا سیکھے۔ لہٰذا کہا گیا کہ اچھا ہے کہ اگر کسوٹی پر پرکھا جائے تاکہ جھوٹے کا منہ کالا ہو، پتہ چلے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ لہٰذا
ہر آزمائش بصورت مرغوب ہو یا مکروہ وہ رحمت الہی ہے، اس لیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے تو اگر بندہ اسے نہ چاہے تو رب اس سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں برباد ہوتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا چلا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ انسان کو جب نعمتیں ملنا شروع ہو جائے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی انسان کو روزی زیادہ ملنا شروع ہو جائے نا تو پھر وہ کہتا ہے یار نماز ٹھیک میں بعد میں پڑھ لوں گا، میرا یہ بزنس میں کر لوں، میں یہ کام میں کر لوں۔ کوئی ڈاکٹر ہو تو سوچتا ہے اس پیشنٹ کو دیکھ لوں، کوئی ٹیچر ہو تو سوچتا ہے تھوڑا چند بچوں کو میں پڑھا تو لوں، کوئی بھی تاجر ہو تو وہ سوچتا ہے میں یہ کام کر لوں۔ ہر انسان وہ جس فیکلٹی میں بھی ہے، وہ جس راہ سے بھی تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے رب کی بندگی کر لوں، نہیں، وہ کہتا ہے پہلے میں اپنا کام کر لوں، نماز کو بعد میں بھی ہو جائے گی نماز۔ تو یہ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی دے کر تو کبھی دے کر۔ پھر یہ رب کا کرم ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے سے قریب کرے تو پھر اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو پھر مسجد یاد آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر لوگوں کے دربار یاد آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تب خدا یاد آتا ہے، تب پھر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں، امتحان میں جو تو مبتلا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ والوں کے لیے نعمت و مشقت دونوں برابر ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو انبیاء، اولیاء، صلحاء، فقہاء، علماء ہے، یہ جو ہے یہ مصیبت اور نعمت یہ برابر ہے۔ نعمت اور مشقت یہ دونوں چیزیں ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے ان کا ہر لمحہ خوشی میں گزرتا ہے۔ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ میں ہر وقت خوش رہوں تو اس کو یہ چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ اس کو اللہ کے سپرد کرے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر اس کو مصیبت بھی آئے، کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا، جو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ مجھ کو کانٹا چبھے۔ اور کوئی بڑی نعمت بھی مل جائے تو بھی وہ رب کا شکر ادا کرنا نہ بھولے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ صبر اور شکر بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن آج ہم اس سے خالی۔ سید ایک بہت بڑے بزرگ کا نام نہیں لیتا، نام مجھے معلوم ہے لیکن چونکہ آگے ایک نقطہ آنے والا ہے اس لیے ان بزرگوں کا نام لے لیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج تک مجھ پر کوئی انسان غالب نہیں آیا تصوف کے معاملے میں، تصوف اور فقر کی راہ میں مجھ پر کوئی غالب نہیں آیا، میں سب سے اوپر تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شہر میں جب میں پہنچا تو وہاں کے ایک نوجوان لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نوجوان لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ جب بات ہمارے ہونے لگی اور باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں فلاں ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا آپ فلاں ہیں، آپ کا نام یہ؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک تصوف کی تعریف کیا ہے؟ آپ فقر کسے سمجھتے ہیں، تصوف کسے سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ ہم فقراء کے نزدیک تصوف وہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت مل جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات، یقیناً آپ نے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند بات فرمائی۔ آج ہمارے میں تو یہ چیز بھی نہیں ملتی، اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان سے نکل گئی۔ اگر ہمیں کوئی نعمت نہیں ملتی ہے تو ہم اتنے بے صبر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے جو شکایتیں کرتے ہیں، اللہ مجھ کو یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کو اتنی دولت مل گئی، وہ فلاں، ہم دوسروں کو دیکھ کر جلنا شروع کرتے ہیں، ہمیں حسد آتی ہے۔ اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مولا تیرا شکر ہے، کبھی کسی اندھے کو دیکھو تو شکر ادا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے آپ کی نعمت مجھے عطا فرمائی۔
کسی لنگڑے کو دیکھو تو اپنے پیروں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرو، کسی گونجے کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرو، کسی اندھے بہرے گونگے کو دیکھو، کسی ایسے انسان کو دیکھو جس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، جس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، جس کو دل جگر پتے کی بیماری ہے، جس کو گردے کی بیماری ہے، جس کو پیٹ کی بیماری ہے، جس کے جسم کے کوئی اعضا نکال کر باہر کر دیے گئے ہیں۔ ذرا سوچو آج کسی دن انسان کسی ہاسپٹل میں جا کر کے وہاں کے مریضوں کو دیکھے کہ کون کس مصیبت میں اور پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے اس کے وجود کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ارے ڈاکٹر کسی دن جو تو کسی اسپتال میں جا کر کسی مریض سے پوچھو کہ تیرے دل کے آپریشن میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، ایک کڈنی نکالنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے، جا کر کے پوچھو ذرا ایک کڈنی کی قیمت کیا ہے، پوچھو تمہارے دل اور جگر اور پتے کی قیمت کیا ہے، تمہارے خون کی قیمت کیا ہے۔ تو انسان کو تب پتہ چلے گا کہ اس کے رب نے اس کے وجود میں کیسی عظیم نعمتوں کو ودیعت فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم شکر نہیں کرتے، اس وجود کو رب کی بارگاہ میں لا کر نہیں شکراتے۔ کتنے تعجب کی بات، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے، ہمارے نزدیک فخر یہ ہے، ہمارے نزدیک تصوف یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان نے کہا، ان کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ کیفیت تو ہمارے شہر کے کتوں کی اللہ ہے، یہ کیفیت تو ہمارے شہر کے کتوں کی بھی ہے کہ اگر کتے کو کوئی چیز کھانے کو مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، اور نہ ملے تو صبر کر لیتا، اپنی زبان لٹکائے بیٹھا رہتا، کچھ نہیں کرتا، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں ملتا ہے تو زبان لٹکائے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تو کیفیت کتوں کی بھی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں فوراً چونک گیا، میں جان گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، ضرور یہ ولایت کے کسی بلند مقام اور مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اس سے سوال کیا کہ پھر یہ بتاؤ تمہارے نزدیک تصوف کی تعریف کیا ہے، تمہارے نزدیک فخر کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ سنو، ہمارے نزدیک تو فخر یہ ہے، ہمارے نزدیک تصوف یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اسے صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس میں فرماتے ہیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین کی صدقہ، واقعی اس نے بڑی عظیم بات کہہ دی کہ جب کوئی چیز نہ ملے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے بلکہ کسی مسلمان پر اس کو صدقہ کر دیتے، ایثار کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انسان میں صبر ہونا چاہیے، اس کے اندر شکر ہونا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پر مصیبتیں کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہے، روزی میں برکت کیوں نہیں ہے، یہ وظیفہ کر لوں، وہ پڑھ لوں، یہ کر لوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ انسان کے جیسے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے ویسے فیصلے رب کے اترتے ہیں۔ کیوں؟ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کا رد کیا اور بتایا کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے منحوس ہوں اور یہ ایمان والے تمہارے لیے منحوس ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تم پر بارش نہیں برس رہی ہے، یہ جو تمہاری کھیتیوں میں اناج نہیں اگ رہا ہے، یہ جو تم پریشانیوں اور بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہو، اور یہ جو تم بیماریوں میں گھیرے ہوئے ہو، تو یہ میری اور ایمان والوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت اور یہ تکالیف تمہاری اپنی بدکاریوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے کہ جیسے برے اعمال تم کر رہے ہو نا، تو جیسے اعمال تمہارے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تمہارے متعلق رب کے فیصلے ویسے ہی اتر رہے ہیں۔ تم اگر نیک اعمال کرنا شروع کر دو تو پھر تم دیکھو کہ تمہاری زمین بھی ہری بھری کر دی جائے گی، تم سے مصیبتیں بھی دور کر دی جائے گی، تم سے بیماریاں بھی دور کر دی جائے گی، تمہاری رزق میں برکتیں بھی عطا کر دی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سوتا پڑا رہتا ہے، اور پھر دن کو روزی ڈھونڈنے نکلتا ہے اور کہتا ہے میں نے سارا دن بھاگ دوڑ کی لیکن مجھے روزی نہیں ملی، میری روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر مولویوں کے دروازوں، مولویوں کے چکر کاٹے جاتے ہیں، باباؤں کے دروازوں کے چکر کاٹے جاتے، تعویذ دے دو، وظیفہ دے دو۔ ارے جب فجر میں رب اپنی روزیاں بانٹ رہا تھا، جب رب تجھے نعمتیں دے رہا تھا، تو سوتا پڑا، تو تیرے اپنے عمل کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ انسان کی آج کیفیت ہے، مینٹلٹی بن چکی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا
بلکہ دوسرے کو دیکھتا ہے، اور دوسرے پر انگلی اٹھانا اسے آسان لگتا ہے۔ یہاں پر قوم نے کیا کیا؟ اپنی بدعملی کو نہیں دیکھا کہ ہم کیسے بدعمل ہیں، لیکن انہیں فوراً انگلی اٹھا دیا جیسے کہ صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کی طرف کہ تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے۔ لیکن سمجھ لیں صالح علیہ السلام نے بھی ان کا رد کر دیا اور بتایا اللہ والوں سے نحوستیں نہیں آتی، بلکہ نحوستوں کو یہ دور کر دیتے۔ جہاں ان کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، ان اللہ والوں کے آنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن شاہد عدل ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ اللہ والے، انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، فقہاء، یہ سب رحمت الہی کے دروازے ہیں۔ یہ اللہ کی، ان کے آنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، رب کی رحمتیں آتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ کوئی اگر باعمل عالم دین قبرستان سے بھی گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دے گا۔ یہ اس کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ جب ایک عالم باعمل کا یہ معاملہ ہے تو ایک ولی کا معاملہ کیا ہوا، ایک نبی کا معاملہ کیا ہوا۔ یہ جو وہابی دیوبندی بھی کہتے ہیں نا کہ انبیاء اولیاء سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی فیض نہیں پہنچتا، کچھ نہیں ہوتا ہے مزاروں پر جانے سے اور کچھ نہیں ہوتا ہے ان سے دعائیں کروانے سے، تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں، سنیوں کو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے ہی برے ہیں۔ اور جب انسان کا عمل برا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ایسی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے کہ اس پر پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، بلائیں آتی ہے، وبائیں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ ہی خراب ہو، جب عمل خراب تھا تو یہ حال ہے، اور جب عقیدہ خراب ہو تو پھر کیا مصیبت آتی ہے، تو سن لے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ چونکہ جو ہے تو جس انسان کا عقیدہ خراب ہے تو گناہ کی مصیبت تمام تر مصائب کا سر ہے نا۔ گناہ کی مصیبت، گناہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ انسان نے اگر گناہ کر لیا نا تو اسی سے اس پر مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا سمجھتا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نماز نہ پڑھ کر سب سے بڑا گناہ کیا، ساری پریشانیاں تو تجھے پر آنی ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بے نمازی اگر کسی کے گھر میں دیکھ لے تو اللہ اس کے گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر میں بے نمازی دیکھ لے اس کا یہ معاملہ ہے، تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوں اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو سوچو، مصیبتیں گناہ کرنے سے آتی ہے اور نیکیاں کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ تو چونکہ گناہ کی مصیبت تمام مصائب کا سر ہے، یعنی انسان اگر گناہ کرے نا تو پھر وہاں سے مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ ایسے ہی باطنی مصیبت ظاہری مصیبت سے زیادہ سخت تر ہے۔ یہ اصل بات، جو باطنی مصیبت ہے وہ اس دنیا کی مصیبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی انسان ظاہراً کوئی گناہ کرے تو وہ یقیناً ایک بہت بری چیز ہے، لیکن باطناً انسان گناہ کرے، ظاہر میں اگر کوئی کسی کو گالی دے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے تو یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن باطن میں اگر کوئی گناہ کرے، اپنے دل سے کسی کی غیبت کرے، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و حسد رکھے، اس کا کیا معاملہ؟ یہ ہوئی بات اعمال کی۔ لیکن جب بات عقیدے کی آئے گی تو اب جس کا عقیدہ دل میں خراب ہے، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، تو پھر اس پر مصیبتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس نے ایسے گناہ کیے ہیں ظاہری ہے نا، تو اس پر مصیبتیں بھی ظاہری آتی ہیں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن جس کا عقیدہ خراب ہے، یہ باطنی خرابی ہے، تو اس سے اللہ ایمان کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرے تو اس سے صحت چھین لی جاتی ہے، اس سے روزی چھین لی جاتی ہے، اس سے آرام اور سکون چھین لیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا عقیدہ خراب ہو تو اللہ ایمان ہی چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی مصیبتیں بھی تو آسان ہیں آخرت کی مصیبتوں کے سبب۔ اب سوچ لے کہ دنیا میں اگر یہ مصیبتیں آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا، صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو نعمتیں واپس بھی کر دے گا۔ لیکن اگر باطنی مصیبت ہے، اگر عقیدہ ہی خراب ہے، اگر ایمان ایک مرتبہ چلا گیا تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے باطنی مصیبت بڑی زیادہ سخت تر ہے۔ تو جن کے عقیدے خراب ہے، جو کہتے ہیں نبی ولی سے کچھ نہیں ملتا، یقیناً ان کو نہیں ملتا، کیونکہ عقیدے خراب
اور آج ہمارا بھی حال ایسا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی مزار پر جانے ہم نے گئے، فلاں مزار پر جا کر ہم نے جو تو دعائیں کی، فلاں مزار پہ جا کے منت پوری کی، فلاں بزرگ کہ وہ مزار کی 40 جمعرات کرو، یہ کرو، ہم نے فلاں بزرگ سے دعا کروائی، ہم نے فلاں مولانا سے تعویذ لایا، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوئی، پھر بھی ہمارا جو ہے تو بیمار کو شفا نہیں مل رہی۔ تو کیوں ہم کتنی جلدی انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہم کسی امام کے اوپر، کسی مولانا کے اوپر، کسی عامل کے اوپر، کسی جو ہے تو دعا تعویذ کرنے والے کے اوپر، کسی پیر فقیر کے اوپر، کسی صاحب مزار پر ہم نے کتنی جلدی انگلی اٹھا دی کہ وہاں گئے لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اپنے آپ کو جھانک کر دیکھا ہم نے کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے کہ جس کے سبب سے اللہ نے اس مصیبت میں ڈالا۔ یاد رکھو، اگر ہمارا عمل ایسا ہے کہ جو رب کے یہاں اتنا مبعوث ہو چکا ہے کہ اس عمل کا تدارک نہیں ہے، تو پھر کسی ولی کی دعا سے بھی وہ نہیں ٹلنے والا۔ پھر چاہے 40 جمعرات کر لو، چاہے کسی پیر فقیر سے دعا بھی کروا لو، لیکن اگر وہ بات تقدیر مبرم میں جا پہنچ چکی ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر تقدیر شبیہ مبرم میں ہے تو اللہ کسی ولی کی اس دعا کی برکت سے اسے ٹال بھی دے گا۔ لیکن انسان کسی ولی کے دربار میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ میرا عمل کیا ہے، میں کیا گناہ کر کے وہاں جا رہا ہوں، میں کیا منہ لے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر رب کی بارگاہ میں بھی آئے تو سوچے کیا گناہ کر کے میں آ رہا ہوں۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، بولے میں نے تہجد بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، لیکن پھر بھی میرا کام دیکھ۔ ہم صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھو کہ صحابہ اکرام پر جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، رزق میں تنگدستی آتی تو وہ رب کے ساتھ تجارت کر لیتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے۔ جب ان کے رزق میں تنگی ہوتی، وہ رب کی بارگاہ میں تھوڑا سا صدقہ دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتے۔ آج ہم ڈھیروں روپیہ صدقہ کر دیتے ہیں، بولے میں نے اتنے لاکھ کا چندہ دے دیا، میں نے اتنے 1000 کا چندہ دے دیا، مسجد کی جھولی میں اتنا ڈال دیا، فلاں غریب یتیم مسکین کو دے دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، پھر بھی میری روزی میں برکت نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی نوافل پڑھ لی، اتنی نمازیں پڑھ لی، لیکن پھر بھی میری مصیبت دور نہیں ہوتی۔ تو انسان ذرا یہ بھی تو دیکھ تیری نیت کیسی ہی دیتے وقت، تیرا اپنا عمل کو ٹٹول، تیرا اپنا عمل کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب سے رب نے تیری روزی کو روک رکھا ہے، وہ کون سا تیرا عمل ہے جس کے سبب سے تیری نمازیں بھی اس جو ہے تو اس نحوست کو ٹال نہیں سکی، تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب سے بھی تیرا صدقہ تیری اس نحوست کو مٹا نہیں سکا۔ تو سمجھ لے جن لوگوں کو نبیوں اور ولیوں کی دعاؤں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ ان پر اعتراض نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھے، کہیں ہمارا عقیدہ تو خراب نہیں ہے، کہیں ہماری نیت تو خراب نہیں ہے، کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جو رب کے یہاں ایسا مبعوث ہو چکا ہے کہ اب ہمارے حق میں کسی نبی اور ولی کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ سن لے، انبیاء اور اولیاء کی بھی وہی دعا کرتے ہیں جس پہ رب کی رضا ہوئی، وہ بھی رب کی مرضی کو دیکھتے ہیں، اور جب رب کی مرضی نہ ہو تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ رب سے کوئی بغاوت نہیں کرتا۔ یہی عقیدے کی بنیاد ہے۔ وہ کافر اور مومن کے درمیان، کفار اور مشرکین کا یہی تو عقیدہ تھا کہ ہمارے بت خدا سے لڑ کر ہم کو بچائے گا۔ اگر خدا پانی روک لے گا تو ہمارے بت اللہ سے لڑیں گے معاذ اللہ اور بارش برسائے گا۔ اگر کبھی وہ ہمارے روزیوں کو روک دے گا تو وہ اس سے لڑ کر ہمیں روزی پہنچائے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی اور انبیاء اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے تو بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ تقدیر کو دیکھتے ہیں، کس کی تقدیر میں کیا ہے، پھر جا کر کے وہ معاملے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی حق بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے تو زہ نصیب، اور اگر کبھی وہ ان کی دعا کو چاہے تو اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ تو رب کے فیصلے ہوتے ہیں، رب کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انسان ذرا اپنے آپ پر بھی غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم پر یہ مصیبتیں کس سبب سے ہیں۔ تو بہرحال قوم نے جب آپ پر اعتراض کیا تو آپ نے قوم کا رد بھی فرما دیا اور بتا دیا کہ تمہارے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ اب ایام نہر قریب آ رہے ہیں، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو لہٰذا اختصار کے ساتھ چند ضروری مسائل قربانی سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اسے غور سماعت کریں اور سیکھیں اور سمجھیں، اور کوئی مسئلہ نہ سمجھے یا کچھ بعد میں پوچھنا ہو تو آ کر کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی یہ اسلام کا ایک شعار ہے، قربانی شعار اسلام سے ہے۔
ہے نا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر واجب کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو چونکہ قربانی کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ کسی کافر، مشرک، مرتد، بددین، بدعقیدہ پر قربانی واجب نہیں۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ اسلام کے تمام احکام صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے نا۔ تو مسلمان کو، دوسرا اقامت، یعنی کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تومری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالک نصاب سے مراد وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ کہ وہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ نصاب کا مال ہے نا کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ دیکھو قیمت تو ایک ہی ہے، دونوں کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے، نصاب کی، زکوٰۃ کی بھی اور جو ہے تو صدقہ فطر کی بھی، لیکن تھوڑی سی کنڈیشن الگ ہوتی ہے نا۔ تو چونکہ نصاب کی جو مقدار ہے وہی ہے کہ فی زمانہ اگر کسی کے پاس 9 تولہ سونا، اور اگر گرام میں چاہے تو 90 گرام سونا، یا پھر جس کے پاس 61 گرام 61 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام چاندی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا اس کی مقدار کی رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے نا۔ لیکن اب زکوٰۃ میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں اولان حوض یعنی سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جیسے صدقہ فطر کے لیے ہے کہ وہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، تو یہاں پر بھی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایام محرم کی تیسرے دن ہے نا، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، تو 12ویں کے سورج ڈوبنے سے پہلے اتنی رقم آ گئی کہ جو نصاب کے مقدار کی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد حریت یعنی آزاد ہونا، اب وہ تو زمانہ رہا ہی نہیں غلاموں کا، سبھی آزاد ہے نا۔ تو چونکہ عورت اور مرد دونوں پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ البتہ بچہ جو نابالغ ہے اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا واجب، بعض نے کہا نہیں، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ نابالغ پر واجب نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچے پر شریعت کے کوئی احکام نہیں آتے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کرے گا تو ثواب پائے ہے نا۔ کوئی شخص اگر مسافر ہے یعنی 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے، وہ شخص مسافر ہے، تو حالت سفر میں قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایام نہر میں سفر سے اپنے گھر کو لوٹ کر آ گیا تو قربانی واجب ہو جائے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ اس ایام نہر میں بالغ ہو گیا یا کوئی کافر اس دن مسلمان ہو گیا تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، جبکہ دیگر شرائط بھی پائے جائے۔ البتہ وہ لوگ جو حج کے لیے گئے ہے نا، وہ حجاج، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلا ہمارے حاجی جو تو گئے ہوئے ہیں تو کیا ان پر بھی قربانی ہے؟ تو وہ اگر مسافر ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اکثر وہاں مسافر ہی ہوتے ہیں، انڈیا کے تو مسافر ہی ہوتے ہیں ہے نا، کیونکہ وہ قربانی کے دنوں میں ہی حج ہوتا ہے، اور اس دن انہیں کبھی جو عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، وہ ایک جگہ ٹھہر کر نہیں رہتے، ان کو روزانہ اپنا سفر بدلنا ہے نا، تو اس لیے وہ مسافر ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور وہ قربانی جو وہاں کرتے وہ حج کا شکرانہ ہے، حجاج جو قربانی وہاں کرتے وہ حج کا شکرانہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں ان کے نام سے قربانی کر دے تو نفل ہے، ثواب پائے ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے تو جس شخص پر دین ہو یعنی قرضہ ہو، تو اگر اس کا قرضہ مائنس کیا جائے اور نصاب کے مقدار کی رقم بچتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے نا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دوسروں کا پیسہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا، بولے اب قرضہ ہے نا، تو قرضہ پہلے سامنے لے کر دے دو، جس کا لیا ہے دے دو ہے نا۔ بقرعید بعد میں کرنا، بقرہ بعد میں ذبح کرنا، پہلے جس انسان کو تم نے بقرہ بنایا ہے نا برسوں سے، جس کا مال ہڑپ کر بیٹھے ہو برسوں سے، جس کا مال لے کر کے بیٹھے ہو، دبا کر کے بیٹھے ہو، جس کا حق دبا کر کے بیٹھے ہو، پہلے اس کا حق ادا کر دو۔ یہ سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ قربانی یہ جو ہے تو حقوق اللہ میں آ جائے گی، لیکن کسی انسان کا پیسہ 1 روپیہ بھی دبایا ہے نا، وہ حقوق العباد میں ہے۔
بکرا بعد میں ذبح کرنا، پہلے جس مسلمان کو بکرا بنا کے رکھتے ہو نا مہینوں سے سالوں سے، اس کا مال ادا کرنا، پھر رقم بچے گی اور مقدار زکوٰۃ کی ہوگی تو قربانی دینا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ پہلے اگر قرضہ ہے تو اس کو مائنس کر دے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے نا کہ مالک نصاب میں چونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کی جو ضرورت کی چیزیں ہے، قربان زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے حاجت اصلیہ میں ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کی حاجت سے زائد کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو قربانی آ جائے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس اپنا خود کا رہنے کا گھر ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس 2-3 گھر اور ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئی لیکن قربانی آ جائے۔ کسی انسان کے پاس اپنے گھر میں اس کی ضرورت کی کوئی مشین موجود ہے جس سے وہ کام چل جاتا ہے، لیکن ایکسٹرا میں ایک اور پڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ نصاب کی مقدار کی تو قربانی آ جائے۔ اس کے گھر میں ضرورت کے ساز و سامان ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں جو سجائے ہوئے ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ نصاب کی مقدار کے ہے تو قربانی واجب ہو جائے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب اس میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص اپنی بالغ بچوں اور اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان سے اجازت لے لے، ہے نا، کہ اگر بغیر ان کی اجازت اس نے قربانی کر دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ لوگ مالک نصاب ہے تو اپنی قربانی وہ خود کریں، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، شوہر کر دے رہا ہے یا باپ اولاد کی طرف سے کر رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے پہلے اجازت لے لیں۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی دن قربانی کر لیں، 3 دن آپ کے پاس اور دوراتے ہیں، جس وقت بھی آپ جو ہے تو قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ فقیر تھا، مالک نصاب نہیں تھا، لیکن اس نے قربانی کر لی اور اب ایام نہر میں وہ مالک نصاب ہو گیا تو پھر اس پر دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پہلی قربانی ہی اس کے لیے جو ہے تو کافی ہے۔ اگر ایام نہر میں قربانی کے دنوں میں کوئی شخص قربانی نہ کر کے اتنی قیمت صدقہ کر دے تو اس سے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر بدستور قربانی کرنا واجب ہی رہے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ بھئی قربانی ٹھیک ہے، میں ابھی حالات ایسے میں قربانی نہیں کرتا، میں اتنی قیمت صدقہ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، یا ایام نہر میں ہی اس نے جانور کو زندہ صدقہ کر دیا، تب بھی اس پر قربانی کرنا واجب رہے گی، ہے نا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ہے، کوئی عمل قربانی کے مثل نہیں ہو سکتا۔ انسان لاکھوں کروڑوں روپیہ کی صدقہ کر دے تب بھی وہ قربانی کا ثواب نہیں پائے گا، ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام نہر میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا تھا، ہے نا، اور قربانی کے دن گزر گئے اور جانور کو جو ہے تو اس نے ذبح نہیں کیا، اور اگر اب ذبح کر دیا تو پورا جانور جو اس نے ذبح کیا ہے پورا کے پورا اس کو صدقہ کر دیا، اس میں سے کوئی کچھ نہیں کھا سکتا، اور اس کو ذبح کرنے سے جانور، زندہ جانور اور ذبح شدہ جانور میں قیمت میں جو فرق ہے وہ قیمت بھی وہ صدقہ کر دے۔ اور اگر جانور کو زندہ صدقہ کر دیا تو پھر اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اگر ایام نہر گزر گئے اور جانور اس کے پاس موجود ہے تو اس کو جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو جو ہے تو صدقہ کر دے۔ لہٰذا اگر کسی نے جانور کو نہ بیچا نہ ذبح کیا، بلکہ اگر وہ معین جانور ہے اور اس کو باقی رکھا کہ اس جانور کی قربانی میں نے اگلی بقرعید میں کرنی ہے، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر اب بھی اس جانور کی قربانی واجب ہے، کیونکہ غنی پر جانور خریدنے سے ہی قربانی واجب ہوگی، سمجھ لیں۔ جو امیر انسان ہے وہ اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اگر فقیر ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہوگا۔ تو بہرحال اور بھی مسائل ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، جن حضرات کو اگر کچھ اور بھی مسائل جانتے ہو ملاقات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہیں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان گفتگو جو غلطی ہے توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔